شروع اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ روزہ رکھنے سے دماغ تیز کام کرتا ہے۔ روزہ رکھنے سے عقل بڑھتی ہے۔ روزہ رکھنے سے معدے کی بیماریاں ختم ہوتی ہیں۔ روزہ رکھنے سے چہرے پہ رونق آتی ہے۔ روزہ رکھنے سے جگر کو طاقت ملتی ہے۔ روزہ رکھنے سے بدن میں کمزوری واقع نہیں ہوتی۔ روزہ رکھنے سے کھانا جلدی ہضم ہوتا ہے۔ روزہ رکھنے سے پٹھوں پر بوجھ کم ہو جاتا ہے۔ روزہ ظاہری خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے۔ روزہ رکھنے سے دل طاقتور ہوتا ہے۔ روزہ رکھنے سے ذہنی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ روزہ رکھنے سے بلڈ پریشر کی بیماری نہیں ہوتی۔ روزہ رکھنے سے بدن فالتو چربی بنانا بند کر دیتا ہے۔ روزہ رکھنے سے بڑا ہوا پیٹ کم ہو جاتا ہے۔ روزہ رکھنے سے بدن کی سستی نہیں ہوتی۔ روزہ رکھنے سے آنکھوں کی بینائی تیز ہوتی ہے۔ سحری میں جب کھانا کھا لیں تو آخر میں چھوٹی سبز الائچی کے 3 عدد دانے چبا کر کھا لیں۔ اس سے منہ خشک نہیں ہوگا اور سارا دن پیاس نہیں لگے گی۔ روزہ انشاءاللہ آرام سے گزر جائے گا۔ حقیقی روزے دار کون ہے؟ جس کی زبان جھوٹ، بیہودہ گالی گلوچ، غیبت سے محفوظ رہے، جس کی نگاہیں اللہ کی حرام کردہ اشیاء اور نامحرم کو دیکھنے سے بچی رہیں، جس کے کان موسیقی اور ڈھول باجوں کی آوازوں سے محفوظ رہیں، شرم گاہ، فحش اور شہوت کے کاموں سے بچی رہیں، اور جس کے تمام اعضاء گناہوں سے رکے رہیں۔ روزے کی حقیقت ہے، روزہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں۔ دھنیا کھانا اور کھٹے سیب کھانا بھولنے کا مرض پیدا کرتا ہے۔ الٹی متلی پیٹ میں درد ہو تو بڑی الائچی چبا کر پانی پی لیں، فوراً آرام مل جایا کرے گا۔ پیٹ میں مروڑ اور گیس کے لیے یہ ٹوٹکا آزمودہ ہے۔ اس کے استعمال سے چند منٹوں میں آرام آ جاتا ہے۔ حول شافی 1 چٹکی ہلدی 1 چٹکی نمک پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ ایسے لوگ جن کو سانس کی تکلیف ہو ان کو چاہیے کہ مولی کھائیں، کیونکہ اس سے سینے کی جکڑن کم ہوتی ہے اور سانس روانی سے آتی ہے۔ روزانہ پاپے کھانے سے آپ شوگر کے مریض اور موٹاپے کا شکار ہو سکتے ہیں۔ سحری کھانے کے بعد 3 عدد سبز الائچی کے دانے چبا کر کھائیں۔ اس سے نہ تو منہ خشک ہوگا اور نہ ہی دن بھر پیاس لگے گی۔ افطاری میں کھجور کھائیے، کیونکہ کھجور غذائیت بخش ہے، معدے اور دل کو طاقت دیتی ہے، نیا خون پیدا کر کے جسم میں فولاد کی کمی کو پورا کرتی ہے۔ آپ سحری میں وہی روٹی اور تھوڑی دیر بعد چھوٹی الائچی کا قہوہ پی لیں۔ اس سے پورا دن افطاری تک پیاس نہیں لگے گی اور آرام سے روزہ گزر جائے گا۔ کیا آپ ہائی بلڈ پریشر کے مریض ہیں اور روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو کھانوں میں چند احتیاط کریں۔ نمبر 1، نمک سے پرہیز کریں۔ نمبر 2، تلی ہوئی اشیاء سے پرہیز کریں۔ نمبر 3، مرچ مسالے دار کھانوں سے پرہیز کریں۔ نمبر 4، چہرہ موٹا ہے تو چہرے پر لونگ کا پانی لگاؤ، دبلا ہو جائے گا۔ نمبر 5، منہ پر جھریاں ہیں تو مولی کا پانی لگاؤ، جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ نمبر 6، چہرے پر خشکی ہے تو دہی میں بادام ڈال کر منہ کو دھو لیں۔ نمبر 7، آنکھوں پر ہلکے ہیں تو کھیرا لگاؤ، ہلکے مٹ جائیں گے۔ کریلے کا پانی پیا کرو، چہرے پر دھبے اور دانے نہیں پڑیں گے۔ رمضان میں پانی کی کمی کو دور کرنے کے لیے یہ ٹپس ضرور آزمائیں۔ رمضان میں جسم میں پانی کی کمی ہونا عام سی بات ہے، لیکن اس کمی کو پورا کرنا بے حد ضروری ہے۔ اس کے لیے روزانہ سحری میں دودھ کا شربت بنا کر پئیں اور دودھ، دہی اور کچی لسی کا استعمال ضرور کریں۔ اس سے پیاس کی شدت بھی دور ہوگی اور جسم میں پانی کی کمی نہیں ہوگی۔ رمضان میں پانی کی کمی کو پورا کریں، اس طرح سے پانی پئیں۔ سحری سے پہلے 1 گلاس، سحری کے بعد 1 گلاس، افطار میں 1 گلاس، مغرب کی نماز کے بعد 1 گلاس، کھانے کے بعد 1 گلاس، عشاء کی نماز سے پہلے 1 گلاس، تراویح میں 1 گلاس، سونے سے پہلے 1 گلاس۔ رول اور سموسوں میں تیل بھر جاتا ہے تو یہ ٹپ آزمائیں۔ خواتین رمضان میں رول اور سموسے بنا کر فریز کر لیتی ہیں اور افطار سے کافی پہلے نکال کر کھلے رکھ دیتی ہیں، لیکن انہیں شکایت رہتی ہے کہ رول سموسے کھلنے لگتے ہیں اور جب فرائی کرو تو تیل بھر جاتا ہے۔ اس کا آسان حل یہ ہے کہ پہلے سے رول سموسے نکال کر نہ رکھیں،
بلکہ فریزر سے نکالتے وقت ہی فوراً کڑاہی میں ڈال دیں اور فرائی کر لیں، تیل نہیں بھرے گا۔ وہ چیزیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا مگر مکروہ ضرور ہو جاتا ہے، بلا ضرورت کسی چیز کو چبانا یا نمک وغیرہ چکھ کر تھوک دینا، ٹوتھ پیسٹ یا کوملے سے دانت صاف کرنا، ان سب صورتوں سے مکروہ ہو جاتا ہے۔ تمام دن حالت جنابت میں یعنی کہ بغیر وضو کیے رہنا یا کسی مریض کے لیے اپنا خون دینا، غیبت یعنی کہ کسی کی عدم موجودگی میں اس کی برائی کرنا، یہ حرام ہے۔ روزہ میں اس کا گناہ اور بڑھ جاتا ہے۔ روزے میں لڑنا جھگڑنا، گالی دینا، خواہ انسان کو دی جائے یا کسی جانور کو یا بے جان کو، ان سب چیزوں سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ افطاری کے بعد ایک بار ضرور کھائیں۔ یہ پھل 95% تک مختلف وٹامنز اور منرلز کا مجموعہ ہے۔ خربوزے میں پانی کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے جو نظام انہضام کے لیے نہایت ہی مفید ہے۔ اس میں شامل منرلز معدے کی تیزابیت کا خاتمہ کرتے ہیں۔ خربوزے میں شامل پروٹین جلد کو نہ صرف خوبصورت و ملائم بناتے ہیں بلکہ جلدی بیماریوں سے حفاظت بھی کرتے ہیں۔ روزہ رکھنے کے لیے سحری کرنا سنت ہے، فرض یا واجب نہیں۔ اگر سحری کے وقت آنکھ نہ کھلی ہو تو سحری کیے بغیر بھی روزہ درست ہو جائے گا، اور سحری چھوٹ جانے کی وجہ سے روزہ نہیں رکھنا بہت بڑا گناہ اور کم ہمتی کی بات ہے۔ زکام کی وجہ سے کیا روزے کی حالت میں سٹیم لے سکتے ہیں؟ سٹیم یعنی کہ بھاپ لینے کی وجہ سے پانی کے بخارات تبدیل ہو کر ناک کے ذریعے جسم میں چلا جاتا ہے، اس وجہ سے سٹیم لینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تازہ کھجور سے روزہ افطار کرنا مستجب و مسنون ہے۔ اگر کھجور میسر نہ ہو تو پانی سے روزہ افطار کر لیں۔ افطار کا وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اس لیے افطاری سے چند منٹ پہلے ہی خشوع و خضوع کے ساتھ دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ مختلف احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے تمہاری دنیا میں 3 چیزیں محبوب ہیں، نمبر 1 خوشبو، نمبر 2 نکاح، نمبر 3 تقیہ۔ جو بندہ موت کے وقت 3 چیزوں سے بری ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا، تکبر، قرض اور خیانت۔ 3 چیزیں اگر دی جائیں تو منع نہ کرو، خوشبو، تقیہ اور دودھ۔ 3 لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے، والدین کا نافرمان، شراب کا عادی اور چغل خور۔ 3 لوگوں کو اللہ عرش کے سائے میں رکھے گا، بھوکے کو کھانا کھلانے والا، تکلیفوں کے باوجود وضو کرنے والا، اندھیرے میں پیدل مسجد جانے والا۔ تو دوستو اب چلتے ہیں آج کی سبق آموز اور ہارٹ ٹچنگ کہانی کی جانب۔ میں لڑکی بن کر 5 سال تک عورتوں کے مساج کرتا رہا، لیکن کسی کو شک نہیں ہوا کہ میں ایک مرد ہوں۔ ایک دن ایک بہت ہی امیر عورت نے مجھ سے مساج کروایا اور اس نے مجھے اپنے گھر ہمیشہ کے لیے رکھ لیا اور روزانہ مجھ سے مساج کرواتی۔ ایک دن میں مساج کر رہا تھا کہ مجھ پر تیل گر گیا۔ اس عورت نے مجھے اپنے کپڑے دیے اور کہا کہ تبدیل کر لو۔ میں گھبرا گیا۔ جب میں اس کے سامنے کپڑے بدلنے لگا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں غربت کا مارا ہوا ایک انسان تھا۔ انٹرمیڈیٹ کرنے کے بعد میں نے نوکری کی تلاش شروع کر دی کیونکہ مزید تعلیم کے لیے میرے پاس پیسے نہ تھے۔ مجھے نوکری نہ ملنے کی بڑی وجہ یہ تھی کہ میرا انداز زنانہ تھا۔ میں تیسری جنس کا تو بالکل بھی نہیں تھا، ایک مکمل لڑکا تھا، لیکن نہ جانے کیوں میری آواز بھی کچھ لڑکیوں جیسی تھی اور میرے ہاتھ پاؤں بھی لڑکیوں سے مشابہت رکھتے تھے۔ کئی لوگوں کو شک تھا کہ میں تیسری جنس کا ہوں، یہاں تک کہ میرے گھر والوں کو بھی کافی عرصے تک یہی لگتا رہا، لیکن میں ایک مکمل لڑکا تھا۔ بس نہ جانے کیوں میرے ہاتھوں کی بناوٹ ایسی تھی، تھوڑی بہت آواز بھی زنانہ تھی۔ میں جدھر بھی کام لینے کو جاتا کوئی بھی مجھے کام نہیں دیتا، ہر کوئی مجھے تیسری جنس کا سمجھ کر جھڑک دیتا، کوئی بھی میری بات کا یقین کرنے کو تیار نہیں تھا۔ میں ایک لڑکا ہوں، اگر میں خواجہ سرا ہوتا تو پھر بھی کوئی بات ہوتی، لیکن میں تو ویسے تھا ہی نہیں جیسا دنیا مجھے سمجھ رہی تھی۔ میرے گھر میں فاقے چل رہے تھے، میرے گھر والوں نے بھی مجھے بہت پریشان کر رکھا تھا۔ وہ لوگ بھی میری ذات سے نفرت کرتے تھے کیونکہ ان کو بھی میں عجیب ہی لگتا تھا۔ میری ماں کہتی تھی، تو نہ تو بیٹا نکلا نہ ہی بیٹی نکلی، تمہاری بناوٹ بیٹے جیسی ہوتی تو تمہیں کہیں نوکری مل جاتی اور ہمارا گزارا ہو جاتا، یا پھر تم مکمل بیٹی ہوتی تو تمہیں ہمیں کما کر دیتی، لیکن تیری تو شناختی واضح نہیں۔ یہ کسی اور کے نہیں بلکہ میرے والدہ کے الفاظ تھے۔ جب دنیا انسان کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے تو اس کی ماں اس کا ساتھ دیتی ہے، لیکن میری ماں تو مجھے مورد الزام ٹھہرا رہی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور میری عمر 22 سال ہو گئے۔
میں پریشان تھا. میں نے اسی پریشانی میں اپنا گھر بار چھوڑ دیا اور دوسرے شہر آ گیا. دوسرے شہر آ کر بھی روزگار کے لیے دھکے کھاتا رہا لیکن مجھے کہیں بھی روزگار نہیں ملا. پھر مجھے ایک بندے نے ہمت دلائی جس کا ایک مساج سینٹر تھا اور وہ مردوں کا مساج کرتا. اس نے مجھے کہا کہ تم یہ کام کرو. میں نے اس کے سینٹر میں کام کرنا شروع کر دیا لیکن وہاں پر بھی سب نے مجھے تیسری جنس کا سمجھ کر میرا بہت مذاق اڑایا. ان میں سے ایک نے موقع پا کر مجھ سے زیادتی کرنے کی بھی کوشش کی. یہاں پر میری برداشت کی حد ختم ہو گئی. میں دل برداشتہ ہو گیا اور اس سینٹر کو چھوڑ دیا. پھر مجھے خیال آیا کہ جب دنیا مجھے لڑکی سمجھتی ہے تو میں بھی دنیا کے سامنے لڑکی بن جاتا ہوں. میں نے اپنے آپ کو لڑکا ثابت کرنے کی بہت کوشش کی لیکن میں ناکام رہا. اب میں نے چور راستہ اختیار کرنے کا سوچ لیا تھا. میں نے ایک عبایا اور نقاب خریدا اور عبایا پہن کر چہرے پہ نقاب کر کے مکمل طور پر ایک لڑکی کا روپ اختیار کر لیا. اس کے بعد میں مختلف دکانوں میں کام تلاش کرنے لگا اور مجھے فوراً سے کام مل بھی گیا. ایک دکان کے مالک نے مجھے رکھ لیا جس کی کپڑوں کی دکان تھی. اس نے مجھ سے کہا کہ تم دیکھنے میں ضرور خوبصورت ہوگی, اگر نقاب اتار دو تو میرے گاہک زیادہ آئیں گے. میں نے کہا کہ میں شرعی پردہ کرتی ہوں, میں ایسا نہیں کر سکتی. کچھ عرصہ میں نے وہاں پر کام کیا. اس کے بعد میرا اچھا خاصا گزر بسر ہونے لگا. میں نے ایک کمرہ کرائے پر لیا. میں سارا دن دکان میں بیٹھا ہوتا اور دکان کا مالک میری بہت ہی حوصلہ افزائی کرتا. وہ مجھ پر اس قدر مہربان تھا کہ میں حیران ہو جاتا. یہ شخص مجھ پر اتنا مہربان کیوں ہے؟ اس نے کئی بار مجھے نقاب ہٹانے کی درخواست کی لیکن میں نے ایسا نہیں کیا کیونکہ میں ایسا کر بھی نہیں سکتا تھا. یہاں بھی میرے ساتھ وہی ہوا جو مساج سینٹر میں ہوا تھا. دکان کے مالک نے ایک رات مجھے بہانے سے روک کر رکھا اور پھر دکان بند کر کے مجھے زیادتی کا نشانہ بنانا چاہا. لیکن جیسے ہی اس نے میرا نقاب کھینچا تو اسے معلوم ہوا کہ میں لڑکا ہوں کیونکہ میری شکل تو لڑکوں جیسی تھی, بس ہاتھوں کی بناوٹ لڑکیوں جیسی تھی اور تھوڑی آواز تھی. میرا چہرہ دیکھ کر دکان کے مالک نے مجھے بہت لعنت ملامت کی اور کہا کہ تم دھوکے سے یہ کام کر رہے تھے لڑکی بن کر. میں نے کہا کہ تم نے مجھے اسی مقصد کے لیے ساتھ رکھا ہوا تھا. اگر میں واقعی میں لڑکی ہوتا تو تم تو میری عزت تار تار کر دیتے. میں لڑکی نہیں تھا, لڑکا تھا. مجھ میں اتنی طاقت تھی کہ میں اسے دھکا دے دیتا. میں اپنے آپ کو بچاتے ہوئے کامیاب ہو گیا اور جب اس نے میرا نقاب کھینچا تو اسے میری اصلیت کا پتہ چل گیا. اس کے برعکس جو میری جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی وہ یقیناً اپنا دفاع نہیں کر سکتی تھی کیونکہ وہ شخص بہت ہی طاقتور تھا. لیکن میں بھی ایک مرد تھا اور میرے اندر بھی طاقت تھی اور میں نے خود کو بچا لیا. میں وہاں سے بھاگ نکلا. مجھے بہت افسوس ہو رہا تھا کہ یہ دنیا کیسی ہے, نہ لڑکے کو چھوڑتی ہے اور نہ ہی لڑکی کو. جب میں لڑکی بن کر دنیا کے سامنے جاتا ہوں تو کہتے ہیں کہ مجھے دھوکہ دیا تم نے, تم تو لڑکی ہو. اور جب میں لڑکا بن کر سامنے آتا ہوں تو مجھے تیسری جنس کا سمجھ کر حقارت سے دیکھتے ہیں. میں ایک بار پھر سے بے روزگار ہو گیا لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری. اسی طرح عبایا اور نقاب پہن کر اپنی آواز کو مزید زنانہ بنا کر میں نے دوسری نوکری کر لی. یہ بھی ایک دکان تھی اور وہاں کی مالکن ایک عورت تھی تو مجھے ذرا تسلی تھی. اس عورت نے مجھے نقاب ہٹانے کا بھی نہیں کہا. اس عورت کا چھوٹا سا بوتیک تھا اور میں اس بوتیک کا خیال رکھتا تھا, اس کے گاہکوں کو ڈیل کرتا. ایک دن وہ عورت بہت پریشان تھی. میں نے پریشانی کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ میرے سر میں درد ہے اور میرا انگ انگ دکھ رہا ہے. میں نے اسے کہا کہ میں آپ کا سر دبا دیتی ہوں. میں نے اس کا سر دبایا تو اس کو بہت آرام ملا. اس نے مجھ سے کہا کہ تم تو بہت اچھی مالش کرتی ہو, میرا تو سارا درد ہی غائب کر دیا. تمہیں تو مساج سینٹر کھول لینا چاہیے, تمہارے ہاتھوں میں بڑی شفا ہے. یہ مساج سینٹر والی بات اس نے شاید ایسے ہی بول دی لیکن یہ بات میرے ذہن میں بیٹھ گئی. میں نے سوچا کہ بات تو سچ ہے کہ میرے ہاتھوں میں اتنی شفا ہے, میں بہت اچھے سے مساج کر سکتا ہوں. لیکن سارا مسئلہ یہی تھا کہ میں مردوں کا مساج کرتا تھا تو وہ مجھے غلط نگاہوں سے دیکھتے, میرا مذاق اڑاتے. پھر مجھے خیال آیا کہ کیوں نہ میں عورتوں کا مساج شروع کر دوں, عورت بن کر ہی. اور یہ خیال آتے ہی میرے اندر خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی. اگلے دن جا کر میں نے اپنی مالکن سے کہا کہ مجھے تھوڑا سا قرضہ چاہیے, میں جلد آپ کا قرضہ واپس کر دوں گی. میری مالکن بہت اچھی تھی اور اب وہ روزانہ مجھ سے مساج کروایا کرتی. اس نے مجھے کہا کہ ٹھیک ہے, اگر تم اتنی پریشان ہو تو میں تمہیں تھوڑا بہت قرضہ دے دیتی ہوں. تمہارا اخلاق اور کام کا انداز مجھے بہت اچھا لگا, اس لیے مجھے تمہاری مدد کرنے میں کوئی مسئلہ بھی نہیں. اس نے مجھے اچھی خاصی رقم قرض میں دی اور میں خوشی سے نہال ہو گیا. میں نے اسی وقت سے ایک مساج سینٹر کھول لیا. عورتوں کے لیے وقفے وقفے سے عورتیں آتی. میں خدا سے دعا مانگ رہا تھا کہ میرا کاروبار چل جائے تاکہ میں اپنی مالکن کا پیسہ واپس کر سکوں. میں دن کو عورتوں کی بوتیک میں کام کرتا اور شام کو اپنا مساج سینٹر کھولتا.
عورتیں آتی تھی اور مجھ سے مساج کرواتی اور میں نقاب کیا ہوتا تھا۔ وہ مجھ سے میرے نقاب کی وجہ پوچھتی تو میں نے یہی کہا کہ بس میں شرعی پردہ کرتی ہوں۔ میرے ہاتھوں کی بناوٹ سے کسی عورت کو شک نہیں ہوا کہ میں اصل میں ہوں کون۔ میں ہمیشہ سوچتا کہ خدا نے میرے ہاتھ ایسے کیوں بنائے، کیوں میرے ہاتھ زنانہ طرز کے تھے، لیکن آج خدا کی اسی نعمت کا مجھے اندازہ ہوا تھا۔ میرا کام چل پڑا، میرا مساج سب کو بہت اچھا لگا، ہر کوئی میری تعریفیں کر رہا تھا اور میرے گاہکوں میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ جو بھی عورت مجھ سے مساج کرواتی وہ آگے جا کر دوسری عورتوں کو مشورہ دیتی کہ اس کے ہاتھ میں بڑی شفا ہے۔ اکثر ایسی عورتیں آتی تھی جن کو جسم کی تکلیف کا مسئلہ ہوتا اور مساج کرنے سے ان کی تکلیف غائب ہو جاتی تھی۔ یہ تمام عورتیں میرے سامنے اپنا اچھا خاصا لباس اتارتی، لیکن میں ان کو دیکھتا نہیں تھا، آنکھیں بند کر کے اپنا کام کرتا۔ میرا ان کو دیکھنا بھی حرام تھا، میرا کوئی مقصد نہیں تھا، میں صرف مجبور تھا۔ پھر ایک دن ایک بہت ہی بڑی گاڑی میں ایک عورت آئی جو بہت زیادہ امیر لگ رہی تھی۔ میرے پاس اتنی امیر عورتیں نہیں آتی تھی، لیکن وہ عورت کچھ زیادہ ہی امیر تھی۔ لباس اور اس کی گاڑی سب کچھ چینج کر کے اس کی حیثیت اس کی گواہی دے رہی تھی۔ وہ عورت میرے پاس آئی، اس نے مجھ سے کہا کہ میں نے تمہارے مساج کی بہت تعریف سنی ہے، مجھے جسم میں بہت تکلیف رہتی ہے، میں بہت زیادہ اذیت میں ہوں، کوئی دوائی بھی اثر نہیں کرتی، میرا وزن زیادہ ہونے کی وجہ سے میرا جسم بہت درد کرتا ہے، اس لیے میں تم سے مالش کروا کر دیکھنا چاہتی ہوں کہ اثر ہوتا بھی ہے یا نہیں۔ میں نے آرام سے اس کا مساج کیا اور کافی دیر تک کرتا رہا، اس کو بہت سکون آیا، اس نے میری تعریف کی اور پھر چلی گئی۔ لیکن اگلے روز وہ پھر سے آئی اور مجھے کہا کہ میں تمہیں لینے آئی ہوں، تم مستقل میرے گھر پر رہو، میں تمہیں اتنے پیسے دوں گی کہ تمہیں یہ سینٹر چلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بس میری تکلیف کو دور کر دو۔ اس کی بات سن کر تو میں حیران رہ گیا، وہ مجھے اتنا پیسہ دینے پر تیار تھی کہ مجھے سینٹر چلانا ہی نہ پڑے گا، یعنی کہ قسمت مجھ پر مہربان ہو رہی تھی۔ سارا دن سینٹر میں ذلیل ہونے کی بجائے مجھے ایک ہی عورت کا مساج کرنا تھا، میرے مہینے بھر کا خرچ نکل آتا۔ میں نے اس عورت سے کہا کہ میں یہ سینٹر بند نہیں کر سکتی، کیونکہ میں نے کسی سے بہت سا پیسہ ادھار لیا ہے یہ سینٹر چلانے کے لیے، اور جب تک اس کا ادھار نہیں چکا دیتی میں اس کو بند نہیں کر سکتی۔ اس عورت نے کہا کہ تمہارا سارا ادھار میں چکا دوں گی، بس تم میرے ساتھ میرے گھر چلو، میں اپنے گھر میں ہی تمہیں ایک کمرہ دوں گی، تم وہاں پر رہنا، میرا گھر بہت بڑا ہے، میرے پاس بہت پیسہ ہے، بس یہ میری تکلیف میری جان نہیں چھوڑ رہی۔ میں نے کافی مساج سینٹر جوائن کیے، لیکن وہ دیانتداری سے کام نہیں کرتے۔ تم نے جتنی دیانتداری سے کام کیا ہے، مجھے تمہارا کام بہت پسند آیا ہے۔ میں نے اس عورت سے کہا کہ آپ روزانہ یہاں آ جایا کریں، میں آپ کا مساج کر دیا کروں گی، مسئلہ کیا ہے؟ اس عورت نے کہا کہ تمہارا یہ چھوٹا سا سینٹر میرے شان نہیں، میرا تعلق بہت ہی ہائی کلاس سے ہے، اور جب میری سہیلیوں کو معلوم ہوگا میں اتنے چھوٹے سے سینٹر میں مساج کرواتی ہوں تو میرا مذاق بنے گا، اس لیے میں یہاں پر نہیں آ سکتی، تو میرے گھر آ جاؤ۔ میں نے اس عورت کی بات مان لی۔ اس عورت نے میرا سارا قرضہ بھی چکا دیا تھا۔ میں نے دکان کی مالکن کو جا کر اس کے سارے پیسے واپس کیے اور اپنا سینٹر بند کر دیا۔ سوچا جب مجھے وہاں پر رہائش کی جگہ مل رہی ہے اور اتنی عورتوں کا مساج کرنے کی بجائے جب مجھے ایک کا ہی مساج کرنا ہے اور کھانا پینا سب کچھ مل رہا ہے تو مسئلہ کیا ہے؟ میں نے نعمت خدا بندی سمجھ کر قبول کر لیا۔ وہ عورت اپنے ساتھ مجھے اپنے گھر لے گئی۔ اس کا گھر کسی عالیشان محل سے کم نہیں تھا۔ اس نے مجھے رہائش کے لیے کمرہ دیا جو گھر کے پیچھے کی طرف تھا۔ وہ سروینٹ کوارٹر تھا، لیکن میرے اس کمرے سے کہیں زیادہ بہتر تھا جس میں میں پہلے رہائش پذیر تھا۔ یہ کمرہ صاف ستھرا تھا اور اچھا فرنیچر بھی رکھا ہوا تھا، یعنی کہ امیر لوگوں کے نوکر بھی ٹھاٹ سے ہی رہتے ہیں۔ میں نے وہاں پر اپنا سامان رکھا اور میں خدا کے حضور سجدہ ریز ہو گیا جس نے مجھے اتنا اچھا موقع دیا تھا۔ میں جان بوجھ کر دنیا کو دھوکہ نہیں دے رہا تھا، میرے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ خدا ہی جانتا ہے کہ میں نے کبھی ان عورتوں کے جسم پر نظر نہیں ڈالی۔ وہ عورت روزانہ رات کو مساج کرواتی اور میں آنکھیں بند کر کے اس کا مساج کرتا۔ وہ مجھ سے کہتی تھی کہ تم دن رات نقاب کیوں کرتی ہو؟ تو میں نے کہا کہ بس میری عادت ہے۔ اس عورت نے کہا کہ ٹھیک ہے تمہارا شرعی پردہ ہے، لیکن ایک عورت سے عورت کا کیا پردہ؟ میں تمہارا چہرہ تو دیکھ سکتی ہوں۔ میں نے کہا کہ حادثے میں میرا چہرہ جل گیا تھا، میں اپنا چہرہ کسی کو نہیں دکھانا چاہتی۔ برائے مہربانی اس طرح کی فرمائش کر کے مجھے شرمندہ نہ کرے۔ مجھے شرمندگی ہوتی ہے جب لوگ میرا جھنسا ہوا چہرہ دیکھتے ہیں۔ کسی نے دشمنی نکالنے کے لیے میرے چہرے پر کافی عرصہ پہلے تیزاب پھینک دیا تھا، اس وجہ سے میرا چہرہ دیکھنے کے قابل نہیں اور میں کسی کو دکھانا بھی نہیں چاہتی۔ میری دکھتی رگ پر ہاتھ نہ رکھیں تو بہتر ہوگا۔ اس عورت نے کہا کہ مجھے بہت افسوس ہے، لیکن یہ سب کس نے کیا؟ اس عورت نے جب یہ سوال کیا تو میں سوچ میں پڑ گیا۔
میں نے کہا کہ ایک لڑکے نے مجھے شادی کی آفر کی تھی اور میں نے اس کا رشتہ ٹھکرا دیا۔ بدلے کی آگ میں اس نے میرے چہرے پر تیزاب پھینک کر جلا دیا۔ میں کسی اور سے شادی ہی نہ کر سکوں۔ میرے انکار کو اس لڑکے نے انا کا مسئلہ بنا لیا تھا۔ اس حادثے کے بعد میری زندگی برباد ہوئی اور اس لیے میں اپنا چہرہ دنیا سے چھپا کے رکھتی ہوں، اور یہی وجہ ہے کہ میری اب تک شادی بھی نہیں ہوئی۔ میں اب یہ کام کرنے پر مجبور ہوں کیونکہ میرے پاس ہنر ہے، میرے ہاتھوں میں شفا ہے، تو جو ہنر خدا نے مجھے دیا ہے میں اس کا فائدہ اٹھانا چاہتی ہوں۔ میں نے ایک من گھڑت کہانی اپنے چہرے اور نقاب کو لے کر اس عورت کو سنا دی تاکہ اسے میری بات پر یقین آئے، اور میں نے اتنے اعتماد میں یہ جھوٹ بولا کہ اسے یقین بھی آ گیا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ واقعی میں تمہارے ہاتھ میں شفا ہے، تمہارے ہاتھ میں بہت خوبصورت بناوٹ کے ہیں، تم یقیناً خوبصورت چہرے کی مالک لڑکی رہی ہوگی، لیکن مجھے افسوس بہت ہے کہ تمہارے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا، لیکن مجھے فائدہ ہو رہا ہے تمہارے مسائج سے، میری تکلیف میں بہت کمی آئی ہے۔ اس عورت نے فوراً سے میری بات کا یقین کر لیا اور مجھے بھی اطمینان ہوا۔ مجھے افسوس بھی ہو رہا تھا کہ مجھے اپنی پہچان دنیا سے چھپانی پڑ رہی ہے، حالانکہ اس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ مجھے جھوٹ بولتے ہوئے شرمندگی بھی ہو رہی تھی، لیکن میں بہت مجبور تھا۔ میں اچھے خاصے پیسے اپنی ماں کی طرف بیچنے لگا۔ یہ پیٹ کا دوزخ تھا جو مجھے بھرنا تھا، اپنا اور اپنے گھر والوں کا، اور سچ کہتے ہیں کہ اس پیٹ کے دوزخ کو بھرنے کے لیے انسان کیا کچھ نہیں کرتا۔ میں نے چور راستہ اختیار کیا، لیکن پھر بھی پوری دیانت داری سے اپنا کام کر رہا تھا۔ لڑکا بن کر جاتا تو ہم جنس پرست لوگ میرے پیچھے پڑ جاتے، لڑکی بن کر جاتا تب بھی لوگ میرے پیچھے پڑ جاتے۔ اس لیے میں نے سوچا کہ مرد تو دونوں صورتوں میں مجھے نقصان ہی پہنچائیں گے، کوئی عورت مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اس لیے میں نے عورتوں کے ساتھ کام کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن میری اصلیت اس عورت سے زیادہ دن چھپ کر نہیں رہ سکی۔ ایک دن میں اس کا مساج کر رہا تھا کہ اچانک سے تیل کی شیشی جو میرے ہاتھ میں تھی وہ پورے عبایا پر گر گئے۔ میں پریشان ہو گیا، میری مالکن بھی پریشان ہوئی۔ اس نے کہا کہ تمہارے کپڑے تو خراب ہو گئے۔ میں نے کہا میں کپڑے تبدیل کر کے آتی ہوں۔ اس نے کہا کہ کہیں جانے کی ضرورت نہیں، میں کپڑے تبدیل کر کے آتی ہوں۔ اس نے کہا کہ کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں الماری میں میرا سوٹ پڑا ہے، وہ نکال کر پہن لو۔ میں نے کہا نہیں، میں آپ کے کپڑے نہیں پہن سکتی، میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں۔ اس نے زبردستی اپنا ایک جوڑا نکال کر مجھے دیا اور کہا کپڑے تبدیل کرو۔ میں پریشان ہو گیا تھا، میں اس کے سامنے کیسے کپڑے تبدیل کرتا؟ جہاں واش روم بھی نہیں تھا، یہ کمرہ صرف مساج کے لیے اس عورت نے رکھا ہوا تھا۔ میں نے باہر جانے کی ضد کی تو اس نے کہا اگر میں نے اس کے سامنے کپڑے تبدیل نہیں کیے تو آج نوکری سے نکال دے گی۔ اس کی بات سن کر میں پریشان ہوا کیونکہ اس کی نوکری سے مجھے بہت فائدہ ہو رہا تھا۔ میں مفت میں کھا پی رہا تھا، مجھے رہائش مفت میں ملی ہوئی تھی، مجھے اتنے پیسے مل رہے تھے کہ میں اپنے گھر والوں کو بھی بھیج دیا کرتا، مجھے زیادہ محنت بھی نہیں کرنی پڑتی، مجھے گھر سے باہر نکلنا بھی نہ پڑتا، مجھے زمانے کی نیتوں کا خوف نہیں تھا، مجھے یہاں پر ہر سہولت میسر تھی، میں ان آسائشوں کو بالکل بھی نہیں کھونا چاہتا تھا۔ لیکن اس عورت کی ضد تھی کہ میں اس کے سامنے کپڑے تبدیل کروں۔ میں نے اسے کہا کہ آپ کے سامنے کپڑے تبدیل نہیں کر سکتی، آپ اچھی طرح سے جانتی ہیں کہ میں اپنا چہرہ بھی چھپا کر رکھتی ہوں، تو میں اپنا جسم آپ کے سامنے کیسے کھول سکتی ہوں؟ میری بات سن کر اس عورت کے چہرے پر ایک طنزیہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس نے کہا کہ مجھے تمہاری اصلیت معلوم ہے، مجھے پتا ہے کہ تم لڑکی نہیں بلکہ لڑکا ہو، اس لیے میں تم سے کہہ رہی ہوں کہ تم خود اپنے منہ سے تسلیم کرو۔ اس عورت کی بات سن کر میں حیران ہوا، یعنی کہ وہ پہچان گئی۔ وہ اتنی چلاک تھی، ورنہ آج تک میں اتنی صفائی سے کام کیا تھا کہ کسی کو بھی مجھ پر شک بھی نہیں ہوا تھا میں کون ہوں، لیکن اس عورت کو شک ہوا، بلکہ اسے یقین تھا۔ اس کی بات سن کر میں نے رونا شروع کر دیا، شرمندگی کے مارے میرا برا حال تھا، زمین پھٹ جائے اور میں زمین کے اندر سما جاؤں۔ میں نے جتنا اس چیز کو چھپانے کی کوشش کی، آج میرا سارا بھید اس عورت کے سامنے کھل گیا تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ رونا بند کرو اور مجھے بتاؤ کہ تم نے یہ سب کیوں کیا۔ میں نے اسے ساری بات بتا دی کہ شروع سے لے کر زمانے نے میرے ساتھ کیا رویہ رکھا تھا۔ جب میں لڑکا بن کر جاتا تب بھی لوگ مجھے دہتکارتے اور مجھ پر غلط نظر رکھتے، اگر میں لڑکی بن کر جاتا تب بھی میرے ساتھ برا ہوتا۔ ایسے میں نے سوچا کہ میں عورتوں کے ساتھ عورت بن کر کام کروں، کوئی مسئلہ نہ ہو، میں نے کسی کے ساتھ کبھی کوئی غلط حرکت نہ کی، آنکھیں بند کر کے مساج کرتا ہوں۔ آپ جانتی ہیں سب غربت کا مارا انسان بہت مجبور ہوتا ہے، کاش کہ آپ جیسے امیر لوگ سمجھ پاتے، لیکن مجھے پتا ہے آپ نہیں سمجھیں گی میری بات، میں خود ہی یہاں سے چلا جاتا ہوں۔ میں جانے لگا تو اس نے مجھے کہا کہ مجھے تمہاری تکلیف کا اندازہ ہے، جو کہانی تم نے سنائی ہے وہ یقیناً ایک دردناک داستان ہے، تم کتنے مجبور تھے مجھے اندازہ ہے،
مجھے کچھ دن پہلے ہی اندازہ ہو گیا کہ تم لڑکی نہیں لڑکا ہو، اور اس لیے میں نے جان بوجھ کر تیل تمہارے کپڑوں پر گرا دیا۔ میں تمہیں غلط سمجھ رہی تھی، لیکن اب مجھے اندازہ ہوا کہ تم غلط نہیں، تم نے جو کیا مجبوری میں کیا۔ میں تمہاری مدد کرنا چاہتی ہوں، اور میں تم سے مساج تو نہیں کرواؤں گی کیونکہ مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ تم لڑکی نہیں، لیکن میرے پاس تمہارے لیے کام ہے۔ تمہارا اخلاق اب تک بہت اچھا ہے، تم نے کوئی غلط حرکت بھی نہیں کی۔ میں تمہاری مجبوری سمجھتے ہوئے تمہیں ایک اور نوکری دے رہی ہوں۔ عورت کی بات سن کر مجھے خوشی ہوئی۔ میں نے پوچھا کہ میرے لیے کیا کام ہے، تو اس نے کہا تمہیں میرے گھر کی رکھوالی کرنی ہوگی، میں کسی اور پر بھروسہ نہیں کرتی۔ تمہیں جتنا عرصہ میں نے اپنے گھر میں کام پر رکھا ہے تم نے چوری نہیں کی، تم بہت اچھے طریقے سے تم یہاں پر رہ رہے تھے۔ آج کے بعد تم میرے گھر کی رکھوالی کرنا۔ میں گھر سے باہر ہوتی ہوں تو مجھے خوف ہوتا ہے کہ میرے دوسرے نوکر چوری کریں گے یا میرا شوہر دوسری عورتوں کو گھر لائے گا۔ میرے جانے کے بعد میرے گھر میں کیا ہوتا ہے، میرا شوہر، میرے بچے کیا کرتے ہیں، وہ سب تم نے مجھے بتانا ہے۔ آنکھیں چار کر کے میرے گھر پر نظر رکھنی ہے، بس اتنا سا کام ہے تمہارا۔ مالکن کی بات سن کر میں خوش ہو گیا۔ یہ کام تو میرے لیے بہت ہی آسان تھا، یعنی کہ مجھے سب کچھ میسر ہوگا اور مجھے رکھوالی کرنی ہوگی۔ مالکن نے مجھے کہا کہ یہ برقع پہننے کی بھی ضرورت نہیں، تم اپنا مردانہ لباس میں کام کر سکتی ہو، تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ اس بات نے مجھے اور بھی خوشی تھی۔ میں اب لڑکوں کے لباس میں ہی کام کرتا تھا۔ میں دکھنے میں بھلے ہی لڑکی جیسا تھا، لیکن میرے انداز طاقتور لڑکوں جیسے تھے، کسی بھی چور اور ڈاکوں کا مقابلہ کر سکتا تھا۔ اس لیے میرا کاروبار ایک بار پھر سے چل پڑا۔ میں نے پوری دیانتداری سے کام کیا۔ یہاں پر میرا رہائش اور کھانا پینا مفت تھا۔ مجھے تنخواہ بھی ملتی تھی، وہ جمع کرتا، اور میں نے تنخواہ جمع کرتے کرتے اپنا ایک چھوٹا سا مکان لیا۔ اپنے والدین کو میں یہاں پر لایا۔ مجھے اس عورت کے گھر میں کام کرتے ہوئے اب 10 سال ہو چکے تھے۔ وہ بیمار ہو کر اب بستر سے لگ گئی، لیکن اس نے مجھے نوکری سے نہیں نکالا۔ میں نے تمام گھر والوں کو اعتماد جیتا۔ اس عورت نے مجھ سے کہا کہ لوگ تو بہت ہیں، لیکن جس دیانتداری سے تم نے میرا کام کیا اور تم آنکھیں بند کر کے جب میرا مساج کرتے تھے، تبھی مجھے اندازہ ہوا کہ تم کتنے صاف دل انسان ہو۔ بس مجبور ہو تمہاری اسی سادگی کو دیکھتے ہوئے میں نے تمہیں اپنے گھر میں جگہ دی۔ آج میں بہت خوش ہوں۔ میرے والدین میرے چھوٹے سے گھر میں رہ رہے ہیں اور میں اس گھر میں آج بھی ملازم ہوں۔ سچ کہتے ہیں کہ جب خدا ایک کو ایک چیز نہیں دیتا تو دوسرے کو دے دیتا ہے۔ میرے پاس پیسہ نہیں تھا، لیکن اس عورت کے دل میں خدا نے رحمت ڈال دی اور میرے مالی مشکلات حل ہو گئے۔ ساری بات میری نیت کی تھی جو صاف تھی۔ میری کہانی سن کر آپ کو مجھ جیسے انسانوں کے بارے میں اندازہ ہوا ہوگا۔ ہم جیسے لوگ جو مکمل طور پر اپنی ہم جنس کسی طور پر واضح نہیں کر پاتے، تو زمانہ ان کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے اور وہ لوگ کتنے مجبور ہوتی ہیں۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے جیسے اگر کسی انسان کو آپ دیکھیں تو اس کے ساتھ ہمدردی والا معاملہ کریں۔ اگر ایک انسان مکمل خواجہ سرا ہوتا تو پھر بھی اسے زمانے میں جگہ مل جاتی ہے، اور وہ وہی کام کرتا ہے جو پیشہ ور خواجہ سرا کرتے ہیں۔ لیکن اگر ایک انسان مکمل طور پر مرد ہو، لیکن اس کے ہاتھ پاؤں کی بناوٹ، اس کی آواز خدا نے عورتوں جیسی رکھی ہو، تو اسے زمانے میں بہت مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے ایک مکمل پاگل کے لیے ایک جگہ ہے، جیسے پاگل خانہ کہتے ہیں، اور وہ وہیں پر رہتا ہے، پر اسے کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ لیکن ایک نیم پاگل کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ اس کے گھر کے سوا نیم پاگل انسان نہ تو پاگل خانے میں رہتا ہے، نہ اپنے گھر میں سکون سے رہ سکتا ہے۔ ہم جیسے لوگوں کا یہی معاملہ تھا۔